ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل۔ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہو کہ غزل ہمیشہ 5 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی غزل کا ایک بند 5 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات غزل 5 سے زیادہ اشعار پر بھی مشتمل ہوتی ہے، جیسے کہ ہماری آج کی جو غزل ہے یہ 9 اشعار پر مشتمل ہے۔ چلو آئیے شروع کرتے ہیں غزل کا پہلا شعر۔ حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ غزل کے مطلع میں خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں، سب سے پہلے وہ خود کو پانی کے بلبلا کہتے ہیں اور اپنے محبوب کو دریا، یعنی خود کو بلبلے سے تشبیہ دیتے ہیں اور محبوب کو دریا سے۔ یہاں پہ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں ایک پانی کے بلبلے کے مانند ہوں، اس لیے میں تم سے آشنائی اور محبت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں قطرہ اور تم دریا ہو، جس طرح قطرہ دریا سے الگ ہو کر سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح میں بھی تمہاری جدائی میں نیست نابود ہو جاتا ہوں۔ گویا کہ مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہو سکتی ہے، میں آپ سے دور رہنا گوارا نہیں کر سکتا، میں تم سے دور ہو کر نہیں رہ پاتا ہوں، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ گویا کہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ دریا اور قطرے جیسا ہے، جس طرح قطرے کا وجود دریا سے ہے، ٹھیک اسی طرح میری بھی حقیقت اور وجود تم سے ہی ہے، تمہارے بغیر میرا کوئی وجود، میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ غزل کا دوسرا شعر۔ تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا۔ یہاں پہ انہوں نے دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، کہ جسم اور روح کا تعلق کچھ عرصے کے لیے ہے، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح اس کو کیسے گوارا کرے انسان، اس رشتے کو کیسے گوارا کرے جس کا وجود زیادہ دیر تک نہیں ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ کم عرصے کے لیے ہے، جو دائمی نہیں ہے، جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر ان کا تعلق ہمیشہ کے لیے ہوتا تو ان کا رشتہ گوارا کرنا بنتا۔ زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا، یہ وہ رشتہ ہے روح اور جسم کا جو صرف 4 دن کے لیے ہے، ان کی واقفیت ایک دوسرے سے صرف 4 دن کے لیے، اس کے بعد دونوں کو الگ الگ ہونا ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے ہیں۔ اس طرح سے اس رشتے کو کیسے گوارا کیا جائے جو کہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ فراق یار میں مر مر کے آخر زندگانی کی، رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا۔ اس شعر میں آتش فرماتے ہیں خود کو وہ یعنی قالب یعنی خود کو وہ جسم کہتے ہیں، اور جو ان کا محبوب ہے انہیں روح کہتے ہیں، یعنی خود کو جسم تصور کرتے ہیں اور محبوب کو روح۔ بالکل جس طرح روح کے بغیر جسم ایک مردہ چیز اور بے معنی چیز ہے، ٹھیک اسی طرح میں بھی اپنے محبوب کے بغیر بے معنی اور بے مقصد ہوں۔ فراق یار میں مر مر کے آخر زندگانی، یعنی میں نے اپنے محبوب کی فراق سے مراد جدائی، ہجر، فراق میں یعنی اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے، اپنے محبوب کی جدائی میں نے بہت صدمے جھیلے ہیں، بہت تکلیفیں زندگی گزاری ہے۔ ہمارا رشتہ وہ ہے جس طرح یعنی کہ میں جسم ہوں وہ روح ہے، کس طرح سے ایک روح اگر الگ ہو جسم سے تو اس کا ہونا بیکار ہوتا ہے، ٹھیک میرے محبوب کے بغیر میں بھی ادھورا ہوں، میں بھی بیکار ہوں اپنے محبوب کے بغیر، میں اپنے محبوب کی دوری کو نہیں برداشت کر سکتا ہوں۔ میں اس کی محبوب کی جدائی میں خود ایک مردے جسم کو جھیلتا ہوں، یعنی میرا جو وجود ہے بالکل بے معنی ہے۔ یہ اسی سے تشبیہ دی گئی کہ میں اپنے محبوب کے بغیر یعنی روح کے بغیر میں ایک مردہ جسم کو جھیلتا ہوں، محبوب کے بغیر میں خود کو بالکل بے معنی اور بے مقصد سمجھتا ہوں۔ اس طرح سے میں نے محبوب کی جدائی میں یہ دن جو گزارے بالکل صدمے میں گزارے ہیں۔ نظر آتی ہے ہر صورت مجھ کو کوئی، ہر سو صورت مجھ کو کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے جدائی کا۔ یہاں پہ شاعر دنیا کو شیش محل سے تشبیہ دیتے ہیں کہ دنیا ایک شیش محل کی مانند ہے، ایک آئینہ خانے کی مانند ہے، جہاں ہر طرح کی صورتیں نظر آتی ہیں، جہاں ہر طرح کے عکس نظر آتے ہیں، کہ خوب سے خوبصورت چہرے نظر آتے ہیں، جیسے کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر شے کو خوبصورت بنایا ہے جو کہ اس دنیا کے شیش محل میں نظر آتی ہے۔ کوئی آئینہ خانہ
کارخانہ ہے جدائی کا، لیکن ہر طرح کی صورتیں نظر آتی ہے، ہر طرح کے خوبصورت عکس نظر آتے ہیں، خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں اس آئینہ خانہ میں، اس شیش محل میں، دنیا کے شیش محل میں، لیکن وہ صورت نہیں نظر آتی ہے جس صورت کی جدائی ہم جیلتے ہیں، یعنی جس صورت کے لیے ہم جیے ہیں، جس صورت کی ہمیں ضرورت ہے، اپنے محبوب کی، یعنی اپنے محبوب حقیقی کی صورت ہمیں نظر نہیں آتی ہے، ساری صورت نظر آتی ہے، لیکن جس کی ضرورت ہے، جو عکس ہمیں دکھنا چاہیے تھا، وہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے اس شیش محل میں۔ نکل اے جان تن سے تا وصال یار حاصل ہو، چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا۔ یہاں پہ انہوں نے فرمایا ہے نکل اے جان، یعنی کہ اگر ایک بلبل کو چمن کی سیر تب نصیب ہوتی ہے جب اسے قید خانے سے آزادی ہو، جب وہ قید خانے سے رہا ہو، جب وہ اس کی رہائی ہو قید خانے سے۔ بلبل کو جب پنجرے میں رکھا جائے تب اسے چمن کی سیر نصیب نہیں ہوتی ہے، جب وہ اسے آزاد ہو جائے تب وہ گلشن کی سیر کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں اپنے محبوب حقیقی سے اگر ملنا ہے، وصال دیدار، یعنی اگر ہمیں اپنے محبوب حقیقی یعنی خداوند کریم کا دیدار کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں روح کو جسم سے الگ کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تبھی ہمیں اپنے محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہوگا۔ نکل اے جان تن سے تا وصال یار ہو، یعنی کہ اپنے روح کہتے کہ تبھی ہمیں اپنے محبوب حقیقہ کا وصال، ہمیں اپنے محبوب حقیقہ کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے جب تک ہم اس روح سے آزاد ہو جائیں، یعنی کہ یہ جو روح ہے یہ ہمارے جسم میں قید ہے، جس طرح قید خانہ بلبل کے لیے ہے، ہماری روح کے لیے ہمارا جسم قید خانہ ہے، جو گویا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک قید خانہ ہے، اس قید خانے سے جب ہم آزاد ہو جائے تبھی ہم اپنے حقیقی محبوب سے جا مل پائیں۔ تو یہ اس کے ہم نے 5 اشعار یہاں پہ ختم کیے ہیں، اب اس کی 4 رہ گئی اس بند کے، تو وہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔